میرا نام فرخ ہے، میری عمر 60 سال کی ہے، میری رہائش امن آباد میں ہے۔ میرے ابا کی ایک مٹھائی کی دکان تھی جو امن آباد کی سب سے مشہور دکان تھی۔ ہر وقت بھیڑ لگی رہتی تھی۔ گھر کا خرچ بہت اچھا چل رہا تھا۔ اماں گھر میں ابا کی مدد کرتی، کچھ مٹھائیاں اماں گھر پر بنا کر ابا کو دیتی تھیں۔ اماں ابا نے مل کر بہت محنت کی تھی۔ ان کی ہر وقت کوشش ہوتی تھی کہ مجھے پڑھائیں لکھائیں اور بڑا آدمی بنائیں۔ اماں ابا کی اکلوتی اولاد تھی، تبھی اماں ابا نے بہت لاڈ اٹھائے، کبھی کسی کی بری نظر نہیں پڑنے دی تھی، ہمیشہ دھوپ چھاؤں سے بچا کر رکھا تھا۔ ماں باپ حقیقتاً ایک گھنی چھاؤں ہوتے ہیں جس کے سائے میں انسان ہر طرح کے طوفان دھوپ سے بچ جاتا ہے۔ اسکول میں پڑھا تو اسکول میں کبھی کوئی غلط بات نہ سیکھی تھی۔ اچھے استاد ملے، اچھے دوست ملے، کبھی برائی کے پاس بھی نہیں پھٹکا۔ میرے کزن جن کے ساتھ میرا بہت کم اٹھنا بیٹھنا تھا، اکثر میرا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ ابھی بھی اماں کے پلو سے بند کر رہتا ہے، لیکن اس وقت مجھے کسی کی بات کا برا نہیں لگتا تھا۔ مجھے سکون ملتا تھا اماں کے پلو کے ساتھ بندھے رہنے سے۔ کالج میں داخلہ ہوا تو اماں نے کہہ دیا کہ اب اماں کا پلو چھوڑ دو، لیکن میں اماں کی بات پر غصہ ہونے لگا کہ ایسی بات نہ کیا کریں، میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا ہمیشہ۔ میں کالج گیا تو اماں ہر بار مجھے کہتی کہ اب میں نے تمہاری شادی کر دینی ہے، جس پر مجھے اماں کی باتوں پر ہنسی آ جاتی۔ کالج میں بہت سے لڑکے ایسے تھے جو امیر ماں باپ کی بگڑی ہوئی اولاد تھے۔ لڑکیوں کو تنگ کرنا، لڑکیوں سے دوستی کرنا ان کے لیے عام سی بات تھی، مگر چونکہ میں ایسے ماحول میں پلا بڑا نہیں تھا، تبھی مجھے ان سب باتوں سے گھن محسوس ہوتی تھی۔ میرے نزدیک یہ باتیں گناہ تھیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہم جس چیز سے بھاگتے ہیں اللہ اسی شے کو ہمارے سامنے لا کر ہمیں آزماتا ہے کہ اس وقت ہم کیا کرتے ہیں۔ جب وہی چیز اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پر بھیجی جائے جس سے ہم نفرت کرتے ہیں۔ میں 11ویں جماعت کے سالانہ امتحانات چل رہے تھے۔ میں آخری پرچہ دے کر گھر کے لیے نکلا ہی تھا کہ میری حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب میرے پاس ایک لڑکی آئی جو بہت خوبصورت تھی، سرخ و سفید رنگت، اس پر گھنی پلکیں، کوئی بھی انسان اس پر دل ہار سکتا تھا، مگر میرے لیے وہ محض ایک لڑکی تھی۔ اس کی خوبصورتی مجھے متاثر کرنے میں ناکام تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ اچانک میرے سامنے آ کر کھڑی کیوں ہو گئی تھی۔ میں نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، جس پر اس نے بولا کہ اس کو مجھ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے جب اس سے پوچھا کہ ایسا کیا کہنا ہے تو وہ کچھ کہنے آگے بڑھی، مگر اس کا پیر پھسل گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی میں نے جلد بازی میں اس کو تھام چکا تھا۔ میں نے جلدی سے اسے سیدھا کیا اور اس سے دور ہو گیا۔ میں نے اس لڑکی کی کوئی بات نہ سنی اور گھر چلا گیا۔ گھر پہنچ کر بھی میرے دماغ سے ابھی تک اس لڑکی کا بھوت نہیں اترا تھا۔ میں اماں کے کمرے میں گیا تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ ابا سے اماں کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ اماں پڑوس میں گئی ہیں۔ اب میں چڑچڑا ہونے لگا تھا۔ میں غصے میں اپنے کمرے میں چلا گیا اور نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ شام کے وقت میری آنکھ گھر میں بڑے شور کی وجہ سے کھلی تھی۔ میں حیرت سے اتنا شور سن رہا تھا، میں اپنے نام پر ایک دم چونکا۔ ابا نہ جانے اماں کو میرا نام لے لے کر کیا کہہ رہے تھے۔ میں آنکھیں ملتا جلدی سے اٹھا اور دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ابا نے آج تک کبھی اتنی اونچی آواز سے بات نہیں کی تھی۔ ابا بہت نرمی سے بات کیا کرتے تھے۔ میں جیسے ہی باہر نکلا، ابا نے میری طرف دیکھتے صوفے سے ایک لفافہ اٹھایا اور میرے چہرے پر پھینک دیا۔ میں تو ابا کے اس رویے پر دنگ تھا۔ صبح تک تو ابا بالکل ٹھیک تھے۔ میں نے حیرت و پریشانی سے اماں کی طرف دیکھا جو چہرہ جھکائے آنسو بہا رہی تھیں۔ میں نے ہلکی سی آواز میں ابا سے پوچھا کہ آخر ہوا کیا ہے، جس پر ابا نے غصے سے کہا کہ خود دیکھ لو کیا گل کھلائے ہیں تم نے۔ میں نے لمبا سانس کھینچا اور نیچے جھک کر لفافہ اٹھایا۔ جیسے ہی لفافہ اٹھایا تو اچانک نیچے کچھ تصویریں گر گئیں۔ میں نے حیرت سے تصویروں کی طرف دیکھا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تصویریں کسی اور کی نہیں بلکہ میری تھیں۔ میں نے کانپتے ہاتھوں اور پھٹی آنکھوں سے ان تصویروں کو اٹھایا تو وہ آج صبح کالج کی تصویریں تھیں جب میں نے اس لڑکی کو گرنے سے بچایا تھا، مگر تصویریں اس طرح لی گئی تھیں جس میں اس لڑکی کے بہت قریب کھڑا ہوں۔ میری تو روح کانپ گئی تھی یہ سب دیکھ کر۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اماں ابا کو کیسے یقین دلاؤں گا کہ یہ سب میں نے نہیں کیا، مگر آخری امید کی خاطر میں نے ابا سے بولا کہ یہ سب ایسے نہیں ہے جو دکھایا جا رہا ہے۔ مگر میری بات پر ابا نے جو کیا، مجھے ابا سے اس رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ جب ابا نے میرے چہرے پر تھپڑ لگایا
और बोले कि ये तरबियत की थी कि हमने, जो तुमने ये दिन दिखाया है हमें। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इंसान जिन्होंने आज तक मेरी तरफ उंगली तक नहीं की थी, आज उन्होंने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार दिया था। मैं ऐसे 1000 थप्पड़ बर्दाश्त कर लेता अगर मेरी कोई गलती होती। मैंने अब्बा को यकीन दिलाना चाहा कि ये सब झूठ है, मगर किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं आया। अब्बा ने बोल दिया कि कल से मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा और अब्बा के साथ उनकी मिठाई की दुकान पर जाया करूंगा। अब्बा के इस जुल्म पर मैं हैरान था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि अब्बा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, मगर मैं करता भी तो क्या, मेरे पास अपनी सफाई के लिए कोई सबूत नहीं था। मुझे दुख इस बात का था कि जिन्होंने मुझे पैदा किया, मुझे पाला, आज उनको ही मुझ पर भरोसा नहीं था। आज उनको ही मैं गलत लग रहा था। क्या बस इतना ही जानते थे? लाख मेरे खिलाफ बात होती, मगर एक बार मुझ पर भरोसा करते। मैं सब कुछ करके उनके भरोसे को कायम रखता, मगर यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। मैंने अब की बार अम्मा से बात करने का फैसला किया, लेकिन तब जब अब्बा पास मौजूद ना हो। अब्बा गुस्से में अपने कमरे में चले गए। जब मैं जल्दी से अम्मा के पास गया, मगर अम्मा ने मेरी तरफ देखना भी ज़रूरी नहीं समझा और बोली काश तुम पैदा होते ही मर जाते, और अब्बा के पीछे चली गई। उस रोज़ मुझे अंदाज़ा हुआ कि सांस रुकना किसे कहते हैं। मेरे लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अम्मा अब्बा की बातें मेरे दिल में खलिश पैदा कर गई थी। कहते हैं मर्द रोता नहीं है, मगर उस रोज़ मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे दिल में नफरत का बीज बोया जा चुका था और इस सब के जिम्मेदार मेरे अम्मा अब्बा थे। उस रोज़ मेरा पहला कदम बुराई की तरफ उठा था। मैं नफरत से अब्बा के दरवाजे की तरफ देखता अपने कमरे में बंद हो गया था। सारी रात जागने के बाद जब सुबह कॉलेज जाने के लिए उठा तो रात का सारा मंजर मेरी आंखों के सामने घूम गया। मैंने नफरत से अम्मा अब्बा को सोचा और उठकर तैयार होने चला गया। मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए मगर मैं अपनी पढ़ाई किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं था, जो जैसा चाहे सोच सकता था। जब मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो सामने ही अब्बा चाय पी रहे थे। मैं दोनों को कुछ भी कहे बगैर कॉलेज जाने के लिए घर से निकलने लगा था, जब अब्बा की आवाज़ पर मेरे कदम अपनी जगह ठहर गए। जब उन्होंने मेरा नाम लिया, मुझे लगा अभी अब्बा कहेंगे कि बेटा रात हमें गलतफहमी हो गई थी, भूल जाओ सब, और मैं सब भूलकर अब्बा के सीने से लिपट जाऊंगा। मगर अब्बा की बात ने तो मुझे फिर से गुस्सा दिला दिया था। जब अब्बा ने अम्मा से कहा कि अपनी बेहया औलाद से कहो कि जितनी मेरी इज्जत के झंडे लगाने थे लगा लिए, अब बस, और इसके अलावा ये कहीं नहीं जाएगा सिवाय मेरे साथ दुकान पर जाने के। मगर मैंने भी दो टोक बात की कि मैं इस वक्त किसी के साथ काम पर नहीं जाऊंगा जब तक मैं पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर लेता। मैं गुस्से में कहते बाहर निकलने ही वाला था कि अब्बा जल्दी से उठकर आए और आते ही मुझे पीटना शुरू कर दिया। मुझे बुरा भला कहने लगे कि मैं बदकिरदार हूँ। अम्मा जिनके आंचल से मैं कभी निकला ही नहीं था, वो भी पत्थर बनी एक जगह खड़े होकर बस मुझे देख रही थी। अब तो अब्बा ने अम्मा को भी साफ अल्फाज में कह दिया था कि अगर मैं अब्बा के साथ काम पर नहीं जाऊंगा तो मैं इस घर में भी नहीं रह सकता था। अब्बा की इस बात ने तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकाल ली थी। इतना पत्थर दिल कोई कैसे हो सकता है। उस रोज़ से मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी और अब्बा के साथ दुकान पर जाने लगा। अब्बा की दुकान काफ़ी बड़ी थी। अब मैं हर रोज़ अब्बा के साथ दुकान पर जाता था। सुबह सवेरे अक्सर लोग अपने बच्चों के साथ मिठाइयाँ लेने आते। बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म में देखकर मुझे अपने कॉलेज की बहुत याद आती। मगर अब्बा का फैसला पत्थर पर लकीर के बराबर था। मैं घर छोड़कर जाता भी तो कहाँ, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए मुझे अब्बा के सहारे की ज़रूरत ही थी। आहिस्ता आहिस्ता अब्बा का रवैया मेरे साथ बेहतर होने लगा। अम्मा भी अब खुश इखलाकी से बात किया करती थी, मगर मेरे दिल में जो उन दोनों के लिए नफरत का बीज पल रहा था, उसने अपनी जड़ें मजबूत कर ली थी। अब मेरे दिल में कोई गुंजाइश बाकी नहीं थी। मैं दुकान पर देखता अक्सर बहुत प्यारी लड़कियां भी आती थीं, और मैं कब से लड़कियों को देखना शुरू हुआ ये पता ही नहीं चला। उनसे मुस्कुराकर हल्की फुल्की बातचीत करना, उनको हंसकर जवाब देना मुझे अच्छा लगने लगा था। मैं हर नई लड़की को हंसकर जवाब दे देता। अब तो कुछ कुछ मजाक में भी करने लगा था। सबको लगता था कि मैं ठीक हो गया हूँ, अम्मा अब्बा की ज्यादती भूल गया हूँ, मगर ये सबकी खुशफहमी थी।
ابا کو ایک روز بہت بڑا آرڈر آیا جو دوسرے شہر پہنچانا تھا۔ ابا بہت خوش تھے، اماں بھی خوشی خوشی ابا کا ساتھ دے رہی تھی، کیونکہ یہ ابا کی پہلی بڑی کامیابی تھی جو اتنا بڑا آرڈر ملا تھا۔ ابا صبح فجر کے وقت ہی نکل پڑے تھے۔ آرڈر بخیر و عافیت پہنچ گیا تھا۔ ابا واپسی کے لیے نکلے ہی تھے کہ ایک بہت بڑے ٹرک سے ابا کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ابا دکان پر نہیں تھے، تبھی میں اکیلا موج کر رہا تھا، جس سے چاہے ہنسی خوشی بات کر لیتا، جس سے چاہے مذاق بھی کر لیتا۔ ابا کی طرح بس کسٹمر پر ہی دھیان نہیں تھا میرا۔ صبح سے شام ہو چکی تھی، مجھے لگا تھا ابا تھکاوٹ کی وجہ سے سیدھا گھر پہنچ گئے ہوں گے۔ میں جیسے ہی گھر گیا میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب میں نے دیکھا کہ اماں ابا کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ ابا کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور ایک ٹانگ بھی کاٹ دی گئی تھی۔ میں ابا کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ابا بھی رو رہے تھے اور اماں بھی۔ میں تو کسی کو حوصلہ بھی نہیں دے سکتا تھا۔ اس روز سے دکان کی اور گھر کی ساری ذمہ داری میرے سر پر آ گئی۔ ابا کو لگا تھا کہ میں سب سنبھال لوں گا، مگر میری عمر کے بچے گھر بار نہیں بلکہ اپنے اپنے بستے مشکل سے سنبھالتے تھے۔ یہ بات کبھی کسی نے سوچی ہی نہیں تھی۔ اگلی صبح ابا ناشتے پر نہیں تھے اور اماں میرا ناشتہ لگا کر ابا کو ناشتہ دینے چلی گئی۔ میں نے جلدی سے ناشتہ کیا اور دکان پر چلا گیا۔ 1 مہینے تو سب ٹھیک چلتا رہا، مگر 1 مہینے کے بعد میری عادتیں پھر سے پہلے جیسی ہو گئی۔ دکان پر کوئی دھیان نہیں رہا تھا۔ ابا کی طبیعت کی وجہ سے میرے سر پر بہت زیادہ قرض آ گیا تھا۔ لوگ بار بار مجھ سے قرضہ لینے آتے۔ تھک ہار کر میں نے اماں ابا کو بتائے بغیر بڑی دکان بیچ دی اور اس کی جگہ ایک چھوٹی دکان لے لی، جو بہت ہی چھوٹی تھی، مگر گھر پر کسی کو نہیں بتایا تھا۔ گھر کا خرچ کم ہوا تو اماں مجھ سے پوچھنے لگی کہ اب دکان ٹھیک نہیں چل رہی کیا؟ ابا کی وجہ سے اماں بھی میری کوئی خاص مدد نہیں کر پاتی تھیں۔ میں ہر روز انہیں ٹال دیتا کہ گاہک کم ہے آج کل۔ دکان چھوٹی ہونے کی وجہ سے مجھے اب اپنی دکان پر چیزیں بھی خراب رکھنی پڑتی تھیں، کیونکہ اچھی چیزیں لینے کے لیے میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ جو تھے وہ سب میں قرضہ اتار چکا تھا، جو کسی کو کبھی نظر ہی نہیں آیا تھا۔ ایک روز میں صبح کے وقت دکان پر جانے لگا تھا کہ ابا نے مجھے بلایا۔ اماں کافی غصے میں تھی۔ میں حیران ہوتا ابا کے پاس گیا۔ ابا نے مجھ سے سوال کرنا شروع کر دیے، ساتھ ہی رونے لگے۔ ابا کے سوال پر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ابا کو کیسے پتہ چل گیا۔ ابا نے جب کہا کہ دکان کیوں بیچی ہے، وہ میری کتنے سالوں کی محنت کا صلہ تھی، مگر مجھے ابا پر بھی غصہ آنے لگا تھا، کیونکہ میں اکیلا سب کیسے کرتا۔ ابا پر کتنے پیسے لگ رہے تھے یہ کوئی نہیں جان پا رہا تھا۔ ابا مجھ سے کئی روز ناراض رہے۔ میں نے ابا کو سمجھانے کی بھی کوشش کی، مگر ابا ہر وقت مجھے تانے دیتے رہتے۔ اب تو میں تنگ آ کر گھر صرف رات کے وقت جاتا تھا۔ اماں اکثر مجھ سے شکایت کیا کرتی کہ میں بہت لیٹ جانے لگا ہوں گھر، مگر مجھے اب کسی کی بھی پرواہ نہیں رہی تھی۔ میری ایک چھوٹی سی مٹھائی کی دکان تھی۔ ایک روز ایک فقیرنی میری دکان پر آئی اور مٹھائی مانگنے لگی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، میرے ساتھ باتیں کی، ہنسی مذاق کیا۔ مجھے وہ بہت اچھی لگی تھی۔ میری نظر اس پر خراب ہونے لگی۔ وہ بھی سمجھ گئی، بولی آپ مٹھائی لے کر ہمارے گھر آ جائیں۔ میں مان گیا اور دکان کی خراب مٹھائیاں لے کر اس کے گھر چلا گیا، لیکن گھر پہنچتے ہی اس نے دروازہ بند کر دیا۔ مجھے پہلے تو حیرت ہوئی، مگر پھر سامنے کا منظر دیکھ کر میری جان نکلنے لگی۔ میں وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا پر نہ بھاگ سکا، اور پھر سامنے کھڑے 3 آدمیوں نے مجھے جکڑ لیا۔ میری خوب پٹائی لگائی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ پولیس کے بندے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے۔ میں نے مار کھاتے ہوئے پوچھا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تبھی وہ فقیرنی میرے سامنے آئی اور بولی کہ تم ایک تو لوگوں کو گھٹیا مٹھائی بیچتے ہو، کتنے ہی لوگ بیمار ہوئے اور کتنے ہی لوگ تمہاری مٹھائی کھانے کے بعد مر گئے۔ ان سب کے قصوروار بس تم ہی ہو، اور جو تم لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتے ہو ان سب کی سزا تو تمہیں پولیس اسٹیشن جا کر ملے گی۔ تمہارے خلاف بہت پہلے سے ہی شکایت مل رہی تھی، مگر ہم خود تم پر نظر رکھنا چاہتے تھے، تبھی میں بہت عرصے سے یہاں فقیرنی بن کر رہ رہی تھی۔ مجھے پولیس اسٹیشن لے جایا گیا، میری دکان بھی سیل کر دی گئی تھی۔ مجھے 10 سال کی سزا ہو گئی تھی۔ اماں کو جس وقت پتہ چلا، اماں روتے ہوئے پولیس اسٹیشن آئی۔ مجھے لگا بیٹے کی تڑپ میں آئی ہیں، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اماں نے بولا کہ آج کے بعد ہمیں اپنی شکل نہ دکھانا،
کبھی جو تم نے ہمیں سکون دیا ہو۔ پتہ نہیں کون سا منحوس وقت تھا جب تم ہماری زندگی میں آ گئے۔ ادھر تمہارا باپ بستر پر ہے، ادھر تم ہمارے سر میں عمر کے اس حصے میں خاک ڈال دو۔ اماں کی باتوں پر میں دنگ تھا۔ مائیں تو اپنے بچے کی تکلیف محسوس کر لیتی ہیں، مگر اماں نے تو کبھی میری تکلیف محسوس ہی نہیں کی تھی۔ اماں نے مجھے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر زندہ رہے تب بھی اور اگر مر گئے تب بھی گھر مت آنا۔ یہ کہہ کر اماں وہاں سے چلی گئی اور میں دھندلائی آنکھوں سے اماں کو دیکھتا رہ گیا۔ میری نظریں اپنی جگہ ٹک کر رہ گئی تھیں۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اماں ایسے کیسے کہہ سکتی ہیں۔ اماں جا چکی تھیں، مگر مجھے انسان سے جانور بنا گئی تھیں۔ میں جو دل میں کہیں نہ کہیں نرمی رکھ رہا تھا، اب تو بالکل ہی ختم ہو گیا تھا سب کچھ ہی۔ 10 سال نہ جانے کیسے گزرنے تھے میرے ساتھ 2 اور لڑکے تھے جو میری طرح ہی ابھی جوان تھے۔ میں ان کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ وہ دونوں بھائی تھے، میری ان سے اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ مجھے بہت تجسس ہوتا کہ وہ لوگ کیسے یہاں تک آئے ہیں، لیکن میں ان سے پوچھنے سے جھجکتا تھا۔ مگر ایک روز میں نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا کہ ایسا کیا ہوا تھا جو وہ لوگ یہاں تک آئے۔ پہلے وہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے، پھر بولے کہ وہ ایک گھر میں کام کرتے تھے۔ وہاں نہ جانے کس نے چوری کی، مگر الزام ہم دونوں بھائیوں پر آ گیا اور ہم دونوں کو جیل ہو گئی۔ اماں ابا جب ملنے آئے تو انہوں نے بھی ہم پر بھروسہ نہیں کیا تھا۔ میں تو سن کر حیران رہ گیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ آج کل ماں باپ جو اپنی اولاد پر یقین نہیں کرتے بلکہ لوگوں کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر لیتے ہیں، ایسے ہی وہ اپنی اولاد کو خراب کر رہے ہیں۔ جب اولاد باغی ہو جاتی ہے پھر ماں باپ کو لگتا ہے کہ اولاد پہلے بھی غلط تھی اور اب بھی، مگر 100 میں سے 80% غلطی ان ماں باپ کی ہوتی ہے جو اپنی اولاد پر یقین نہیں کرتے۔ جب انہوں نے میری کہانی سنی تو وہ بھی حیران ہونے لگے۔ ہم تینوں میں اچھی دوستی ہو گئی تھی، ہر وقت ہنسی مذاق کرتے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ہم سزا کے طور پر جیل میں ہیں۔ اب تو پولیس اہلکار بھی ہماری باتیں خوب مزے سے سنتے تھے۔ ابھی کچھ روز ہی گزرے تھے کہ ایک اور آدمی ہمارے ساتھ رہنے لگا۔ اس آدمی کا چہرہ بہت عجیب تھا، اس آدمی کا پورا گیٹ اپ ہی بہت عجیب تھا، جیسے وہ ایک دہشت گرد ہو۔ ہم تینوں کو اس آدمی سے بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ وہ ہمیشہ خاموشی سے بیٹھے رہتا تھا، کبھی بات نہیں کرتا تھا۔ کھانا کھانے کا دل کرتا تو کھا لیتا اور اگر نہیں تو اپنی جگہ بیٹھا ہی رہتا تھا۔ وہ آدمی کوئی بہت بڑی پہیلی تھا۔ مجھے اکثر تجسس ہوتا کہ میں اس سے پوچھوں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، مگر مارے خوف کے میں کبھی بات نہیں کر پایا تھا۔ ایک رات ابھی میری آنکھ لگی ہی تھی کہ میرے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آئی، تو میں نے پٹ سے آنکھیں کھولیں۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرا دل دہل گیا، کیونکہ وہ آدمی نوافل ادا کر کے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں آرام سے اٹھ کر اس آدمی کے پاس گیا اور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ لیے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آخر ماجرا کیا ہے، تم ایسے کیوں رو رہے ہو؟ وہ پہلا شخص تھا جس کو میں نے جیل میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ پہلے تو اس نے جھٹ سے اپنے آنسو صاف کیے، لیکن بولا کچھ نہیں، مگر میرے حوصلہ دینے سے اس نے مجھے بتایا کہ اس کی 3 سالہ بیٹی گھر پر ہے اور بیوی کا قتل ہو چکا ہے، مگر بیوی کے میکے والوں نے اس پر الزام لگایا کہ اس نے اپنی بیوی کا قتل کیا ہے۔ اب تو مجھے ہر اس انسان سے نفرت ہو گئی تھی جو اپنوں پر بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ گھر میں بس ایک بوڑھی ماں ہے جو اس بچے کی دیکھ بھال کر رہی ہے۔ مجھے اس کی کہانی سن کر بہت دکھ ہوا۔ دوسروں کا دکھ سنو تو اپنی تکلیف نہیں لگتی۔ اس کو عمر قید کی سزا ہوئی تھی۔ اکثر اس کی اماں اور بیٹی اس سے ملنے آتے۔ اس کی بیٹی اکثر میرے ساتھ ڈھیر ساری باتیں کرتی۔ اماں بھی ہم سب کے ساتھ بہت اچھے سے بات کرتی تھیں۔ میرے ساتھ جو جڑواں بھائی تھے ان کی رہائی 5 سال بعد ہی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد سے میں اور وہ آدمی ہی رہ گئے تھے۔ باقی کے 5 سال بھی پڑ لگا کر اڑ گئے۔ 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میں جاؤں گا کہاں۔ رہائی سے ایک روز پہلے مجھے اس آدمی نے اپنے قریب کیا اور بولا کہ تم میرا ایک کام کر دو گے؟ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا اور بولا کہ ہاں جیسا کہو گے کر دوں گا، بولو کیا کرنا ہوگا مجھے؟ اس نے کہا کہ تم میرے گھر میری اماں کے پاس چلے جاؤ، گھر بار تو تمہارا کوئی ہے نہیں، میں بہت امیر ہوں، میری بیٹی کو اپنا لو، اس سے نکاح کر لو اور میری اماں کی دیکھ بھال کر لینا۔ میں تو اس کی بات پر دنگ رہ گیا تھا۔ میں نے اس کو بولا کہ وہ مجھ پر کیسے یقین کر سکتا ہے، تو وہ مسکرانے لگا
اور بولا کہ مجھے تم اچھے انسان لگتے ہو، غلطیاں سب انسانوں سے ہوتی ہیں مگر تم اچھے نیک دل انسان لگتے ہو، بس اسی لیے تم پر بھروسہ کر رہا ہوں، آگے میرا اللہ مالک ہے۔ اس آدمی کے ایسا کہنے سے میری آنکھیں بھر آئیں اور میں نے خود سے اور اس سے عہد کیا کہ میں اس کی اماں کا بھی خیال رکھوں گا اور اس کی بیٹی کا بھی خیال رکھوں گا، مگر میں نکاح کیسے کر سکتا تھا؟ اس آدمی نے میری طرف دیکھا اور بولا، کیا ہوا، تمہیں میری بیٹی پسند نہیں ہے کیا؟ میں تو آنکھیں پھاڑے بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ میں نے سر جھکا لیا اور بولا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، مگر میں اس سے عمر میں بہت بڑا ہوں، وہ کیسے رہے گی میرے ساتھ؟ جس پر وہ نم آنکھوں سے مسکرانے لگا اور بولا، تمہاری مرحومہ ساس بھی مجھ سے 20 سال چھوٹی تھی اور ہم دونوں کی بھی محبت کی شادی تھی۔ اس آدمی کے مرحومہ ساس کہنے پر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں سب کا خیال رکھوں گا۔ مجھے رہائی مل گئی تھی۔ میں سب سے پہلے اس آدمی کے بتائے گئے پتے پر ہی پہنچا تھا۔ مجھے آدمی کی اماں دیکھ کر حیران ہوں اور مجھے اندر بلا لیا۔ آدمی کی بیٹی آئی تو مجھے کہنے لگی کہ میں اس کے ابا کو کیوں نہیں لایا۔ میں نے اس کی طرف نظریں نہ اٹھائی تھیں۔ میں نے سارا ماجرا اپنے سامنے بیٹھی شفیق عورت کو بتا دیا، جس پر وہ خوش ہونے لگی اور میرے سر پر پیار دیا۔ اگلے 1 ہفتے میں میرا نکاح تھا۔ مجھے اپنے سگے ماں باپ کی کوئی فکر نہیں تھی، جو انہوں نے کیا وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں نے سب کچھ اس آدمی کی عورت کو اپنا بنا لیا تھا۔ نکاح ہوا تو میں اپنے سسر سے جیل ملنے گیا۔ میں جیل کے اندر گیا اور بولا، آپ سے کیا وعدہ پورا کر لیا ہے میں نے۔ وہ مسکرانے لگا اور بولا کہ بہت شکریہ تمہارا، تم نے میرا مان رکھ لیا۔ اتنی ہی دیر میں ایک وکیل آیا اور اس نے کچھ پیپرز میرے سسر کو دیے، جن پر دستخط کر کے انہوں نے اپنی ساری جائیداد میرے نام کر دی۔ میں تو اس کی فراخ دلی پر حیران تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اپنے اور اپنے سسر کے گناہ گاروں کو پکڑ کر لاؤں گا۔ میں اس لڑکی کو تلاش کرنے لگا جس نے مجھ پر گھٹیا الزام لگایا تھا۔ اب تو میرے پاس بہت سا پیسہ بھی تھا، میں جو چاہے کر سکتا تھا، لیکن اس سے پہلے میں اماں ابا سے ملنا چاہتا تھا تاکہ میں ابا کا نقصان پورا کر سکتا۔ میں پیسے لیے ابا کے پاس پہنچا۔ 10 سال میں اماں ابا کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، اماں بہت ضعیف ہو چکی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی میرے سینے سے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اتنے سالوں کی تڑپ تھی، میں نے بھی اماں کو گلے سے لگا لیا۔ اماں مجھے ابا کے پاس لے گئیں جو بستر پر رہ رہ کر بالکل کمزور ہو گئے تھے۔ میں روتے ہوئے ابا کے پاس گیا تو ابا مجھے دیکھ کر حیران ہوئے اور پھر ایک دم سے رونے لگے اور میرے آگے ہاتھ جوڑ لیے۔ میں نے ابا کے ہاتھ پکڑے تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں معاف کر دو بیٹا، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہم نے تم پر بھروسہ نہیں کیا۔ میں حیرت سے اماں کو دیکھنے لگا، جس پر اماں نے مجھے بتایا کہ جس وقت مجھے سزا ہوئی اس وقت کے 2 سال بعد ایک لڑکی اماں ابا کے پاس آئی اور ابا سے بولی کہ فرخ پر جھوٹا الزام لگایا تھا اس کو تنگ کرنے کے لیے۔ وہ بہت معصوم تھا اور ہمیں اس کی معصومیت سے چڑ تھی۔ تبھی ہم سب نے مل کر ایک پروگرام بنایا تھا کہ اس کی غلط تصویریں لے کر اس کو تھوڑا سا اپنے جیسا بنا لیں گے، مگر وہ تو کالج ہی چھوڑ گیا۔ اس کے بعد سے مجھے بہت برا لگتا تھا، بہت مشکل سے گھر ڈھونڈ کر یہاں تک آئی ہوں۔ میں تو دنگ تھا اماں کی باتوں پر۔ میں نے بے یقینی سے اماں کی طرف دیکھا اور ان سے پوچھا کہ اس کے بعد بھی آپ لوگ مجھے چھڑوانے نہ آئے؟ اماں نے بولا کہ ہم آئے تھے مگر ہمارے پاس کھانے کے پیسے نہیں تھے تو تمہیں چھڑواتے کیسے؟ میں نے جو کیا تھا مجھے اس کی سزا مل گئی تھی اور جو میں نے نہیں کیا تھا اس کا صلہ مل گیا تھا، مگر میری زندگی کے کتنے ہی سال ضائع ہو گئے تھے۔ لیکن میں خوش تھا کہ میرے اوپر لگا داغ دھل گیا تھا۔ میں نے ماں اور ابا کو بتایا کہ میں نے شادی کر لی ہے اور ساری کہانی اماں ابا کو بیان کر دی۔ اماں ابا تو حیرت سے دنگ رہ گئے۔ میں نے بولا کہ اب میں ان کو اپنے ساتھ لینے آیا ہوں۔ اماں ابا تو خوش ہو گئے تھے۔ میں اماں ابا کو لیے اپنے گھر پہنچا۔ اتنا بڑا گھر دیکھ کر اماں ابا کی تو آنکھیں ہی کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ اماں ابا بہت خوش تھے۔ میری بیوی اماں کو بہت پسند آئی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ اپنے سسر کے مجرموں کو سزا دلوا سکوں، مگر ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ میری شادی کے 1 سال بعد اللہ نے ہمیں ایک بیٹا دیا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنے بیٹے پر کبھی شک نہیں کروں گا۔ میرے سسر کا انتقال میری رہائی کے 3 سال بعد ہو گیا تھا۔ اس وقت بھی سب اپنے گھر والوں کو میں نے ہی سنبھالا تھا، سب کاروبار بھی میں ہی سنبھال رہا تھا۔ غم کے بادل چھٹ گئے تھے، خوشیاں ہر سو پھیل گئی تھیں۔ میں اپنی بیوی بچوں اور گھر والوں کے ساتھ خوش تھا۔ ابا کا علاج بہت اچھی جگہ سے کروا رہا تھا، جس سے ابا میں بہت سی تبدیلی آئی تھی جو ان کی صحت کے لیے بہت اچھی تھی۔
اب میں دوسری طرف کی جگہ اپنے گھر بار پر دھیان دینے لگا تھا۔ اس وقت شاید آزمائش کا وقت تھا، تبھی کبھی کام کی طرف دھیان نہیں گیا تھا، مگر اب تو اکثر اماں ابا کو بھی یقین نہیں آتا تھا کہ میں یہ سب سنبھال رہا ہوں۔ میری دادی ساس نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ وہ ہمیشہ ایک ہی بات کہتی تھیں کہ ایک بیٹا گیا ہے تو دوسرا آ گیا ہے۔ کہاں ایک وقت میں سب رشتے مجھ سے چھین لیے گئے تھے، اور کیسے دوسرے وقت میں مجھے اتنے رشتے ملے کہ مجھے اپنا آپ خوش نصیب لگنے لگا تھا۔ میں نے اپنی زندگی سے بس ایک ہی سبق سیکھا ہے، رشتے، رزق اور عزت سب نصیب سے ملتا ہے، اور دینے والا اللہ کی ذات ہے، جسے چاہے عطا کر دے، جس سے چاہے چھین لے، اور جس کو چاہے چھین کر دوبارہ عطا کر دے۔